فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حضرات، قرآن مجید فرقان الحمید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس کا سلیس معنی اور ترجمہ یہ ہے: اللہ کے لیے اے لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تم میں وہاں تک جانے کی طاقت ہو. حضرات، ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے نا. تھوڑی تقریر خانقاہی ہوگی، خانقاہی تقریر ہوگی. اس نے قسم کھائی ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اور بیٹھ کر کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے میں بہکاؤں گا. یعنی اے اللہ، میں تیرے بندے کو سیدھے راستے چلنے نہیں دوں گا. جب وہ سیدھے راستے چلنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے بہکاؤں گا. آج یہی وجہ ہے اہل سنت و جماعت کی جو مسجدیں ہیں ان کا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہے. اسی پر بیٹھا ہوا ہے. متا ادھر اور دوسری مسجدوں کے گیٹ کھلے ہیں، چلے جاؤ. کوئی بہکا ہی نہیں رہا ہے، یہاں بہکا رہا ہے. اور اگر کوئی شیطان کو پچھاڑ دے، پٹک دے کہ نہیں تیری بات نہیں مانوں گا، میں سیدھے راستے جاؤں گا. مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ آ گیا، میں حج کو جاؤں گا. ارے حج کو مت جا، تیرا بیٹا جوان ہے، تیری بیٹی جوان ہے، وہ فرض ہے، حج فرض نہیں ہے تیرے پر. مگر حج فرض، ارے ابھی پہلے یہ فرض ادا کر، بعد میں وہ کرنا. اس نے اٹھا کر شیطان کو پٹک دیا. نہیں، پہلے حج کروں. اب شیطان چاروں خانے چت، مگر تلملا رہا ہے. اس نے مجھے پٹک دیا.
لیکن کمبخت بہت چالاک ہے. اب بندہ چلا گیا حج کو، اب حج کو جانے کے بعد شیطان چین سے بیٹھنے والا ہے؟ نہیں بیٹھنے والا. میری بات نہیں مانتا، مت مان. حج کو جاتا ہے، جا، تیرے کو میں دیکھ لوں گا، تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، دیکھ لوں گا. اب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم گئے حج کو، حج سے واپس آئے. کیا نام ہے؟ حاجی عبد الغفور. پٹک دیا شیطان نے. تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا. کیوں؟ تو نے ریاکاری کی تھی. تو نے ریاکاری کی ہے. تو نے اپنے حج کو ظاہر کر دیا. اب تیرا حج کوئی کام کا نہیں. تو یہاں رب فرما رہا ہے وللہ. کس کے لیے؟ واہ سبحان اللہ. کس کے لیے حج کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. حاجی بنانے کے لیے؟ حاجی صاحب کہلانے کے لیے؟ کس کے لیے حج کرنا ہے؟ اللہ کے لیے حج کرنا ہے. بے شک. تو کامیاب ہوگے، سبحان اللہ. ورنہ کامیاب نہیں ہوگے. اس لیے جو لوگ نیکی کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. شیطان اس میں ریاکاری کا شائبہ ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک بکیٹ بھر کر دودھ ہے آپ کے پاس. دودھ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ وہ جائز دودھ ہے. بھری ہوئی بکیٹ ہے، پاک صاف دودھ ہے. لیکن وہ دودھ، اس میں ایک بوند اگر شراب کی چلی جائے، اب وہ دودھ آپ کے لائق ہوگا؟ وہ دودھ آپ کے پینے کے لائق ہوگا؟ ہمارے عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بتائیے، فتویٰ دیجئے مفتی صاحب. جائز نہیں ہے وہ. اب جب وہ دودھ جائز نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم ایک بوند شراب سے اتنی بڑی بکیٹ پوری کا پوری ناپاک ہو گئی، پوری ناپاک ہو گئی وہ بکیٹ، وہ بالٹی پوری پینے کے لائق نہ ہوئی. قیامت کے دن ہمارے نامۂ اعمال میں حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، روزے بھی ہیں، تلاوتی کلام پاک بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے. لیکن ایک بوند ریاکاری کی ہونے کی وجہ سے پورا اعمال ہمارے اکارت چلے جائیں گے. اللہ آپ کو حج عمرہ نصیب فرمائے، آمین آمین. لیکن اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ میں آئی؟ اور جو بھی کرنا ہے وللہ. کس کے لیے؟ اور جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں. حضرت علامہ حضور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. ذہن سے نام اس وقت نکل رہا ہے. حضرت امام بہت بڑے محدث ہیں، اللہ کے ولی ہیں. میری زبان پر نام ہے، نام نہیں آ رہا ہے، آ جائے گا درمیان بتا دوں گا. وہ خانہ کعبہ میں سو رہے ہیں. خانہ کعبہ میں سو رہے ہیں، حتیم میں سو رہے ہیں. انہوں نے ایک خواب دیکھا. ایک خواب دیکھا اور خواب میں کیا نظر آئے کہ دو فرشتے میزاب رحمت کے نیچے بیٹھے کھڑے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو بات چیت کر رہے ہیں. دوران گفتگو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس سال حج کو کتنے لوگ آئے؟
حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت درجات بلند فرمائے، حضرت نے میری رہبری فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے 5 لاکھ لوگ اس سال حج کو آئے۔ کہا ان میں سے کتنے لوگوں کا حج اللہ نے قبول فرمایا؟ کہا ایک کا بھی نہیں، ایک کا بھی حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ کہا پھر؟ کہا بیت المقدس کے اندر ایک بندہ ہے، اللہ نے اس بندے کے حج کو قبول کیا اور اس کے بدلے تمام 5 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں خواب میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہی دونوں فرشتوں سے گفتگو کرنے والوں سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ وہ شخص کا نام کیا ہے اور وہ یروشلم میں کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ یروشلم میں رہتا ہے، اس کا نام علی بن موفق ہے، اس کا نام علی بن موفق ہے۔ قصہ المختصر، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت باہر نکلے، کہا اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ رونے لگے، کہا اے اللہ کے بندے ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس سال تو میں حج کو نہیں گیا اور حج کی تمنا مجھے 20 سال سے ہے، 20 سال سے مجھے حج کی تمنا ہے، لیکن میں آج تک حج کو نہیں گیا، آپ مجھے حج کی قبولیت کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہا کیا بتاؤں؟ آپ نے واقعہ سنایا۔ کہا اے اللہ کے بندے یہ بتا تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے حج کو قبول کیا؟ حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موچی ہوں، چپلے جوتے سیتا ہوں، اور میں نے 20 سال سے حج کے لیے پیسہ اکٹھا کیا تھا، اور اس سال میرے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ میں حج کو جانے کے لائق ہو چکا تھا، لیکن میری بیوی حاملہ ہونے کی وجہ سے میری بیوی کی طبیعت چاہی، بازو کا پڑوسی جو تھا اس کے گھر سے گوشت کے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری بیگم نے کہا سنیے بازو کے پڑوسی سے گوشت کو تھوڑا سا لے آئیں، میری طبیعت اس پر چاہ رہی ہے، آپ مجھے تھوڑا سا گوشت لے آئیں۔ وہ حضرت بازو میں گئے اور اپنے پڑوسی سے کہا بھائی میری بیوی حاملہ ہے، آپ کے گھر سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، برائے مہربانی تھوڑی سی ہمیں عطا فرما دیں۔ وہ پڑوسی رونے لگے اور کہنے لگے اے بھائی علی مجھے یہ جو گوشت ہے یہ ہم پر جائز ہے، تم پر حرام ہے، 3 دن کا فاقہ گزرا ہے، 3 دن کے بعد یہ گوشت ہم پر حلال ہوا ہے، ہم 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، بھوکے تھے، لہذا یہ گوشت ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں۔ میں نے سنا، میں کانپ گیا، 3 دن سے میرا پڑوسی بھوکا رہا اور مجھے اس کا علم نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر میں نے وہ غلہ اٹھایا جو حج کے لیے میں نے جمع کیا تھا، اللہ کی محبت میں میں نے اپنے پڑوسی کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بس یہی میری نیکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا، وہ حضرت علی بن موفق کے لیے حج کرتا ہے اور قیامت تک کے کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب علی بن موفق کو ملتا رہے گا۔ تو وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتا ہے۔ اور یہی علی جب خانہ کعبہ میں آئے تو تقریباً 20 سال آپ نے خانہ کعبہ کی مجاوری کی، خانہ کعبہ کی خدمت کی، وہاں صفائی کی، اور یہی علی کے بارے میں
حضرت عبداللہ بن موفق، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آواز سنتے تھے جب علی حج کر کے آتے تھے، طواف زیارہ کرتے تھے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑتے تھے اور پکارتے تھے اللہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو ندا آتی تھی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال مسلسل ان کی اس آواز کو سن رہے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اے اللہ کے بندے، جب تو اتنا گنہگار ہے، جب تو اتنا سیاکار ہے، تو جب تیری حاضری بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہے، جب تو پکارتا ہے تجھے دھتکارا جاتا ہے، جب تو ندا کرتا ہے پکارتا ہے تجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا، تجھے بھگایا جا رہا ہے، پھر بھی تو پکار رہا ہے، ارے پکارنا بند کر دے۔ اللہ الصمد، اللہ اللہ۔ حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر کہتے ہیں اے عبداللہ بن مبارک گواہ رہے، اور آپ خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ، سننے کی بات ہے، اے اللہ اگر میں جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا حج کرتا ہوں، تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، تو تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے جہنم عطا کرنا، مجھے جہنم میں ڈالنا۔ اور اے اللہ اگر جنت کی لالچ میں میں عبادت کرتا ہوں اور جنت کی لالچ میں اگر میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں اور تیری عبادت کرتا ہوں، تو تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے ہرگز جنت عطا نہ کرنا، مجھے جہنم عطا کرنا، مجھے جہنم میں ڈالنا۔ لیکن اے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو علیم ما فی الصدور ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے، دلوں کے خیالات سے واقف ہے، لطیف سے لطیف خیال کو تو جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ علی بن موفق تیری عبادت اس لیے کرتا ہے، نہ تو جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہے۔ اے اللہ تو جان رہا ہے کہ یہ علی جو تیری عبادت کرتا ہے تو یہ تیری اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے، تو لائق عبادت ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے اللہ عز و جل کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ندا آتی ہے اے عبداللہ بن مبارک اگر تو ہمارے اس بندے کی عظمت کو جاننا چاہتا ہے، اس بندے کی بزرگی کو جاننا چاہتا ہے، تو سن 7 سال سے ہم جن لوگوں کے حج کو قبول کرتے ہیں وہ یہی بندہ ہے جس کے صدقے میں ہم لوگوں کے حج کو قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھے، کیا سمجھے؟ ہمارا حج اللہ کے لیے، عمرہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے۔ یہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہے، ہمارے حج، ہمارے عمرے اور ہماری نمازوں کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے روزوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹھنے والوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ارے جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور یہ وہی لوگ وہاں جائیں گے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ حاضری نصیب ہوگی وہ لوگوں کو، اتنی مرتبہ حاضری نصیب ہوگی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ مگر ہمیں اللہ سے پہلے ڈرنا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں ڈالنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈالنا ہے۔ جب تک کہ ہم ان سے بڑا اگر کسی کو سمجھ لیے تو ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی کائے میں ہے؟ ہماری کامیابی ان کی غلامی میں ہے، اطاعت رسول میں ہماری کامیابی ہے، ہماری کامیابی اللہ کی فرما برداری میں ہماری کامیابی ہے۔
تو اس لیے حضرات محترم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو. اللہ بڑا غیور ہے بابا. اللہ کو جان رہے ہو نا؟ اللہ کو سمجھتے ہو نا؟ کون اللہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اس کے کوئی برابر نہیں ہے. وہ اللہ ہے، لم یلد ہے وہ، اور بڑا غیور ہے. آؤ ایک واقعہ سنو. نیکیوں کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں. حضرت علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. باب العجب میں ایک اللہ کے ولی رات میں عبادت کر رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے رات کا کوئی پہر تھا، راستے سے راہگیر کی چپلوں کی آواز آئی، قدموں کی آواز آئی. وہ اللہ کے ولی نے اپنی آواز کو بلند کر دیا. کیا کر دیا؟ بلند کر دیا کہ یہ راہگیر بھی سن لے کہ اتنی رات کو اللہ کا بندہ اس گھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سن لے وہ بندہ. چونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو فوراً انتباہ فرمایا. جب وہ سو گئے، خواب ہوا. خواب میں فرشتے سورہ طٰہٰ لے کر اترے، اور جب اترے تو اترتے وقت ہر حرف کے نیچے 10 نیکی تھی. کتنی نیکی تھی؟ 10 نیکی تھی. اور ہر حرف کے نیچے 10 نیکی ہونے کے بعد بیچ کی چند آیتیں غائب تھیں. چند آیتیں بیچ کی غائب تھیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں نے پوری سورہ طٰہٰ پڑھی تو ثواب بھی پوری سورہ طٰہٰ کا ملنا چاہیے، یہ بیچ کی آیتیں کیوں غائب ہو گئی؟ فرشتوں نے کہا حضرت ہم نے لکھا تھا لیکن رب نے ہمیں حکم دیا اے فرشتوں ان آیات کو مٹا دو. یہ آیات میرے بندے نے میرے لیے نہیں، وہ راہگیر کے لیے پڑھی ہے. راہگیر اس کا ثواب دے، میں کیوں دوں؟ میں کیوں ثواب دوں؟ کیونکہ اس نے راہگیر کو سنانے کے لیے پڑھی ہے. یعنی کیا سمجھے آپ؟ وہ ریاکاری ہو گئی، وہ دکھاوا ہو گیا. تو جو عمل میں دکھاوا اور ریاکاری آئے گی وہ منہ پہ مار دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہم اپنے دلوں کو سیدھا کریں، ہم اپنے دلوں میں خالص اللہ عز و جل کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت پیدا کریں. ورنہ یاد رکھو ہماری نیکیاں بھی برباد اور گناہ لازم ہو جائے گا. اس لیے ہم اپنے نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حج اور یہ عمرہ یہ وہ سرزمین ہے اللہ اللہ جہاں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. نبی کی زمین پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا کہ حرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا اور مدینہ پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ وہ مدینہ ہے جہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے. 70,000 فرشتے صبح شام آتے ہیں اور قیامت تک کے ان کا نمبر نہیں آئے گا. تو یہ وہ مدینہ ہے. مگر بس وہاں جانا ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ادب گاہست زیر آسماں ازرش نازک تر نفس گم کر بمی آید جنید و با یزیدی جاں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر ادب کی خاطر
حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کرتے تھے۔ اور سنو، یہ مدینہ پاک بڑی عظمت والی جگہ ہے، جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تجھے کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو اس در کا کتا بنایا، اور کیوں نہ بنائے، کیونکہ اللہ کے بڑے بڑے ولی اس در پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، کتوں کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ حضرات محترم، بس میرا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ انہیں حج نصیب فرمائے، انہیں عمرہ نصیب فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ خانہ کعبہ وہ گھر ہے کہ جس کے تعلق سے کہ جو پہلی نظر پڑھے اور جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور مدینہ پاک میں ایک نماز، ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے، اور گناہ بھی 50,000 کے برابر ہے۔ لیکن یاد رکھو، مدینہ پاک کا ادب بہت ضروری ہے، وہاں پر ہر چیز کا ادب کرنا ہے۔ اور میں برائے مہربانی ایک گزارش کروں گا کہ وہاں پر کسی کو کچھ کہنا نہیں، کسی سے کوئی الجھنا نہیں، جو کرنا ہے اپنے کو کرنا ہے، جو کرنا ہے اپنے کو ادب اور احترام کے ساتھ کرنا ہے۔ وہاں چیخ و پکار کرنا نہیں ہے۔ وہ بڑی با ادب ہستی ہے، وہ بڑی با برکت محفل ہے، اور اس جگہ پر ذرا بھی ہم سے کوئی گستاخی ہوئی تو ہمارا دین، ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس اس کا خیال رکھنا۔ اور خانہ کعبہ تو پھر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے ہمیں جو بھی مدینہ پاک جائے، مکۃ المکرمہ جائے، ادب کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں کسی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ عز و جل سے توبہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا فیض حاصل کرنا ہے اتنا فیض حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وللہ اللہ کے لیے، علی الناس، اے لوگوں، حج البیت، حج کرو، من استطاع الیہ سبیلا، اگر تمہاری طاقت وہاں پر ہے۔ اور ایک بات، ایک مسئلہ میں بیان کر دوں، وہ مسئلہ خاص مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت آ چکی، اگر کچھ غلطی ہو تو حضرت اصلاح فرما دے، اتنی دولت آئی کہ آپ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، تقریباً آج کے حساب سے 4 سے 5 لاکھ روپیہ ہے نا حضرت۔ اب 4 سے 5 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ایسا موجود ہے کہ آپ پر کسی کا دین نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ایف ڈی میں رکھا ہوا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ پر حج فرض ہو چکا۔ اب آپ اگر اس پیسے کو خرد برد کر دیتے ہیں، مکان کی تعمیر میں لگا دیتے ہیں،
بچوں کی شادیوں میں لگا دیتے ہیں، تو آپ پر ایک حج جو فرض ہو چکا ہے وہ آپ پر باقی ہے، اور آپ اگر حج نہ کریں گے تو کہیں یہود و نصارہ کی موت نہ مریں، یہود و نصارہ کی موت مریں گے۔ شادی میں اتنا پیسہ لگانے کا حکم نہیں ہے، آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو پہلے فرضیت ادا کریں۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں اگر وہ پیسہ چلا گیا، قرض لو، قرض لے کر آپ حج کرو۔ اب آپ کہو گے قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ قرض لو، حج کرو۔ اگر آپ نے آ کر وہ پیسہ واپس نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ اپنے خزانے سے عطا فرما دے گا۔ لیکن آپ پر حج فرض ہو چکا۔ جس کے پاس اتنی دولت ہے، لڑکی کی شادی فرض نہیں ہے، لڑکے کی شادی فرض نہیں ہے، آپ لڑکا لڑکی کی شادی نہ کریں، اتنی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے حج نہیں کیا تو کہیں یہود و نصارہ کی موت نہ مرو۔ اس لیے آپ پہلے حج کرنے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔